اوکے بس چپ کرو سارے مسلمان تو جتنے بھی ہیں باتیں کر رہے ہیں ذرا چپ کرو پلیز. یہ سب ٹی وی چینلز، یوٹیوب، ٹک ٹاک ایکسیٹرا، یہ ساری باتیں اور یہ سارا شور بس کریں. یہ ہم 75 سال سے کرتے آئے ہیں فلسطین کے بارے میں. کیا اس نے پہلے مدد کی جو آج یہ شور مدد کرے گا؟ 1200 سال ہم مسلمان لڑتے رہے، اور جب تک ہم مسلمان لڑتے رہے دنیا پہ فتح پاتے رہے، وہ دنیا پر فتح یاب رہے اور لیڈرشپ میں رہے. اور پچھلے 200 سال سے ہم نے لڑنا بند کر دیا. We don't fight any wars. اسی لیے ہم اس وقت ڈیوائیڈڈ ہیں، کسی کا منہ کدھر، کوئی کچھ کوئی کچھ، اور دنیا میں سب سے زیادہ ہم لوور ہو گئے ہیں اور جہالت کی ایک کنویں میں گر گئے ہیں. All we do is talk but not fight. اور جو ٹاک نہیں کر رہے سبحان اللہ، وہ گھروں میں بیٹھے محفوظ، پیٹ بڑے ہوئے، پانی ہے، ہر کمفرٹ ہے، کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، وہ بیٹھے بس اللہ سے دعا کر لیتے ہیں یا اللہ آپ فلسطینیوں والوں کی مدد کریں. I'm sorry، یہ سب کچھ دیکھ کے کیا ہمیں یاد نہیں آتا ان بزدل یہودیوں کا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ مائدہ آیت 24 میں کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی مقدس جگہ پہ جہاں فلسطین والے قتل و غارت ہو رہے ہیں، تو یہودیوں سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ اب یہ بلیسڈ لینڈ ہے، اس پہ آپ قبضہ کر کے اس کو فتح کرو اور آپ اس کو انجوائے کرو. تو یہودیوں نے کہا نہیں موسیٰ ہم تو نہیں جائیں گے، جائیں آپ اور آپ کا رب، آپ لڑیں. تو جو دعائیں کر رہے ہیں بیٹھے گھروں میں نائس اینڈ کمفرٹیبل، کیا ہماری مان انسی نہیں ہے؟ اور جو ہم باتیں کر کر کے شور مچا رہے ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ بیسیکلی ہم وہ سب فلسطین والے جو مر رہے ہیں اور شہادتوں کے نشے پی رہے ہیں اور ان کے جگر اور ٹکڑے ہو رہے ہیں ان کے جسموں کے، ان کی فیملیز بکھر رہی ہیں، ان کے گھر گر رہے ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں ان سے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسے کرو پالسٹائن والے، آپ خاموشی سے شہادت کے جام پیتے جاؤ اور ہم دنیا میں شور کرتے جائیں گے. اور ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس شور سے کیسے ایک 12 سال کی بچی کو سمجھائیں کہ یہ گھر جو سارا ٹوٹ کے گر گیا ہے، اس میں سے آپ بچ گئی ہیں، اس میں سے سارے آپ کے پیارے ماں باپ بہن بھائی سارے وہ چلے گئے اس دنیا سے. اس شور سے اس بچی کو کیا واسطہ، اور اس سرجن کو اس شور کا کیا فائدہ کہ اس کو ابھی پتا چلا ہے، اس نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ یہ سارے جسم میری فیملی کے ہیں جو مردہ پڑے ہیں، جنہوں نے ابھی شہادت کا جام پیا ہے. اور یہ دیکھ کے ویریفائی کر کے وہ اندھیرے میں واپس سرجری روم میں جاتے ہیں اور موبائل کی لائٹ میں کسی اور زخمی اللہ کے بندے کے زخموں کو سٹچ کرنا شروع کر دیتے ہیں. صحیح مسلم میں کلیئر ہے کہ جہاں مسلمانوں پہ اس طرح اپریشن ہو اور اس طرح ظلم ہو اور ان کے گھروں سے نکالا جائے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بھی ان کے ساتھ لڑیں اور ان زخمی اور ان اپریس لوگوں کو فریڈم دلائیں. لیکن اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کوئی نہیں مان رہا ہے. انہوں نے کلیئرلی کہا تھا، اور یہ حدیث کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، اسی کے پیچھے لگ جاؤ فتح پاؤ گے. اس وقت اللہ forgive me for saying this if I am wrong، لیکن اس وقت مسلمانوں کے لیے 2 بلین مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ چمکتا ستارہ شاید خالد بن ولید ہوں گے، جنہوں نے پہلی جنگ موتا میں پائی کے طور پہ جا کے فتح کا جھنڈا لہرا کے واپسی مدینہ کو کی. اس جنگ میں خالد بن ولید رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے 9 تلواریں توڑی، اور اس میں ایک طرف ہسٹری میں لکھا آتا ہے کہ 3000 مسلمان، یس 3000 مسلمز، اور 1 لاکھ بائزنٹائنز کرسچنز اور 1 لاکھ گریکس تھے، واللہ عالم، لیکن جیت مسلمانوں کی ہوئی تھی. اس وقت 2 بلین 2 ارب مسلمان ہیں، 2 ارب مسلمان ہیں ایک طرف، اور صرف 80 لاکھ اسرائیلیز. اور اللہ کو بتانا علاوہ کہ اللہ
آپ संभालें پاکستان والوں کو اور شور مچانے کے سوا مسلمان کچھ نہیں کر رہے. کیا کم ہے کہ 4 بلین پاؤنڈ قدم اٹھیں اس وقت پاکستان کی طرف. کیا یہ سوچنے کی بات ہے کہ فتح کس کی ہوگی؟ اگر وہ جذبہ ہو جس سے ہم نے اس دنیا فتح کی، اگر یہ جذبہ ہو کہ ہاں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے، اور یہ جذبہ ہو کہ ہاں انہی کے پیچھے لگنا ہے، جب تک کہ ہم کسی ایک ستارے کے پیچھے نہیں لگیں گے ہم فتح نہیں پائیں گے. اور جب تک کہ ہم اللہ اس کے رسول اطیع اللہ اطیع رسول کی بات ماننی شروع نہیں کریں گے، پھر سے ہم اسی طرح قتل و غارت ہی دیکھیں گے جیسے صدی ہو گئی آپ گزرتے. اور ہم دیکھ رہے ہیں بوسنیا میں، چچنیا میں، فلسطین، عراق، افغانستان، سیریا، لیبنان، برما، انڈیا. there's no end کیونکہ ہم یونائٹڈ نہیں ہیں، ہم صراط مستقیم پہ نہیں ہیں. مسلمان اللہ اس کے نبی کی بات مان نہیں رہے. آج دنیا میں یہ حشر ہے ہمارا، تو آخرت میں کیا ہوگا؟ یہی نہیں لیکن مسلمانوں کو کبھی کوئی ستارہ نہیں نظر آئے گا. کیوں؟ ان کی نظریں آسمان کی طرف نہیں ہیں، ان کی نظریں، ان کے دھیان اللہ اور ان کے کان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف نہیں ہے. مسلمانوں کو کبھی کوئی ستارہ نہیں نظر آئے گا کیونکہ ان کی آنکھیں آسمان کی طرف نہیں ہیں، ان کی آنکھیں مغرب کی طرف ہیں اور ان کو صرف مغرب ہی نظر آ رہا ہے. May Allah guide us, inshallah العزیز.